سورۃ البقرہ کا یہ حصہ جو مدینہ میں نازل ہوا ایک نئے اسلامی معاشرے کا نقشہ ترتیب دے رہا تھا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ خاندان سے لے کر ریاست تک قرآن کریم ہمیں کیا زبردست اور جامع رہنمائی دیتا ہے۔ اچھا، تو بات شروع ہوتی ہے اس ایک بنیادی اصول سے، معروف، یعنی ہر معاملہ بھلائی، انصاف اور زمانے کے اچھے دستور کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہی وہ روح ہے جو آگے آنے والے تمام قوانین میں ہمیں نظر آئے گی۔ اور سب سے پہلے بات ہو رہی ہے انسانی زندگی کے سب سے نازک رشتے یعنی میاں بیوی کے تعلق کی۔ یہاں ان پیچیدہ مسائل کے لیے صاف صاف ہدایت دی جا رہی ہیں جو ایک گھر کی بنیادوں کو ہلا سکتے ہیں۔ دیکھیں، اسلام سے پہلے عرب میں ایک رواج تھا ایلا کا۔ شوہر غصے میں قسم کھا لیتا تھا کہ بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، اور عورت بیچاری نہ شادی شدہ رہتی نہ آزاد۔ قرآن نے اس ظلم کو ختم کیا اور 4 مہینے کی ایک حد مقرر کر دی کہ بھئی یا تو اس عرصے میں صلح کر لو یا پھر بھلے طریقے سے علیحدگی اختیار کر لو۔ اب بات آتی ہے نکاح اور طلاق کے تفصیلی احکامات کی۔ قرآن یہاں علیحدگی کے عمل کو بھی رحمت اور انصاف کے دائرے میں لے آتا ہے، تاکہ اگر یہ فیصلہ ناگزیر ہو ہی جائے تو بھی بہترین طریقے سے ہو۔ یہاں طلاق رجعی یعنی ایسی طلاق جس سے رجوع کیا جا سکے اس کا تصور دیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ غصے اور جلد بازی میں کیے گئے فیصلوں پر سوچنے کا، تعلق کو بچانے کا ایک موقع مل سکے، یعنی رشتہ توڑنا پہلا نہیں بلکہ آخری قدم ہونا چاہیے۔ اچھا، ان تمام قوانین میں ایک بہت ہی مرکزی تصور عدت کا ہے۔ یہ صرف انتظار کرنے کا نام نہیں ہے، نہیں، اس کے پیچھے بہت گہری حکمتیں ہیں۔ ذرا غور کریں تو عدت کی یہ مدت ایک طرح کی مہلت ہے۔ یہ وقت ہے خود کو جذباتی طور پر سنبھالنے کا، رشتے پر ٹھنڈے دل سے سوچنے کا، اور سب سے اہم نسل کی حفاظت کا ذریعہ ہے، تاکہ بچے کے نسب کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ یہ انصاف اور رحمت کا ایک بہترین امتزاج ہے۔ اور یہی تو الہی کلام کی خوبصورتی ہے کہ وہ صرف بڑے بڑے اصول ہی نہیں بتاتا بلکہ ان پر عمل کرنے کے لیے واضح اور عملی تفصیلات بھی دیتا ہے، جیسے عدت کی مدت کا بالکل صاف صاف تعین کر دینا۔ اب ان قوانین کو حقوق اور ذمہ داریوں کی شکل میں ڈھالا جا رہا ہے۔ اسلام اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ علیحدگی کے اس مشکل عمل میں کسی بھی فریق کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ یہ آیت وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف یہ تو اسلامی معاشرت کا ایک ستون ہے۔ یہ ایک اعلان ہے کہ حقوق اور ذمہ داریاں دو طرفہ ہیں۔ جس طرح مردوں کے حقوق ہیں، بالکل ویسے ہی دستور کے مطابق عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ یہ ایک ایسی انقلابی بات تھی جس نے ازدواجی تعلقات کی پوری بنیاد ہی بدل کر رکھ دی۔ یہاں مالی تحفظات کی تفصیلات دیکھیں۔ طلاق یافتہ عورت کا خرچ، بچوں کو دودھ پلانے کا حق، اور اس دوران ماں کے نان و نفقے کی ذمہ داری، ہر چیز کا خیال رکھا گیا ہے تاکہ عورت اور بچے معاشی طور پر لاچار نہ ہو جائیں۔ ان قوانین میں جو باریک بینی اور تفصیل ہے نا، وہ اصل میں ان کے پیچھے موجود گہری ہمدردی اور رحمت کو ظاہر کرتی ہے۔ مقصد ایک ایسے معاشرے کا قیام ہے جہاں معاشرے کے کمزور ترین فرد کے حقوق بھی پوری طرح محفوظ ہوں۔ اب دیکھیں، گفتگو کا دائرہ خاندان کی چھوٹی سی اکائی سے نکل کر پوری امت کے اجتماعی فرائض تک پھیل رہا ہے، کیونکہ ایک مضبوط معاشرہ مضبوط خاندانوں سے ہی بنتا ہے، اور مضبوط خاندان روحانی طور پر مضبوط لوگوں سے۔ اور کتنی دلچسپ بات ہے کہ ان تمام معاشرتی قوانین کے بالکل بیچ میں نماز کا حکم آتا ہے۔ یہ ایک لنگر کی طرح ہے، یہ ایک یاد دہانی ہے کہ ہمارے تمام دنیاوی معاملات کی بنیاد اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق پر ہونی چاہیے۔ یہی وہ تعلق ہے جو انسان کو انصاف پر قائم رکھتا ہے۔ تو معاشرتی اصلاح کے بعد اب بات ہو رہی ہے اجتماعی دفاع اور بقا کی، یعنی اللہ کی راہ میں جدوجہد، جو ایک قوم کے ایمان، اس کے اتحاد اور اس کے عزم کا سب سے بڑا امتحان ہوتی ہے۔ اب ان تمام اصولوں کو سمجھانے کے لیے قرآن ایک زبردست تاریخی واقعہ پیش کرتا ہے، بنی اسرائیل، ان کے بادشاہ طالوت اور طاقتور دشمن جالوت کا قصہ۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایمان اور مادیت کی کشمکش کا ایک عملی نمونہ ہے۔ اور یہ قصہ اس بنیادی سوال سے شروع ہوتا ہے جو ہر کمزور اور مظلوم قوم کے ذہن میں اٹھتا ہے: کیا کامیابی کا دار و مدار صرف وسائل اور تعداد پر ہے یا پھر کسی اور چیز پر؟ تو ہوا یوں
کہ جب بنی اسرائیل نے ایک بادشاہ مانگا تو اللہ نے طالوت کو منتخب کیا، لیکن قوم کا معیار کیا تھا؟ مال و دولت۔ انہوں نے فوراً اعتراض کیا کہ یہ تو غریب آدمی ہے۔ یہاں قرآن ہمیں سکھا رہا ہے کہ قیادت کا اصل معیار علم اور اہلیت ہے، دنیا کی دولت نہیں۔ یہ جو دریا پر آزمائش ہوئی، یہ صرف ایک فوجی چھانٹی نہیں تھی، نہیں، یہ اصل میں اطاعت اور خود پر قابو پانے کا ایک امتحان تھا۔ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے بھیڑ نہیں چاہیے ہوتی، بلکہ نظم و ضبط اور صبر کرنے والے مومنوں کی ایک چھوٹی جماعت بھی کافی ہوتی ہے۔ یہ ان اہل ایمان کا نعرہ تھا جو تعداد میں تو کم تھے، مگر ان کا یقین پہاڑ جیسا مضبوط تھا۔ انہوں نے تاریخ کا وہ سبق یاد دلایا کہ فتح فوج کی گنتی سے نہیں بلکہ اللہ کی مدد سے ملتی ہے۔ اور پھر نتیجہ سب نے دیکھا۔ ایک نوجوان داؤد علیہ السلام نے بظاہر ناقابل شکست جالوت کو گرا دیا۔ یہ فتح کسی فوجی حکمت عملی کا نہیں، بلکہ اللہ پر توکل، ایمان کی پختگی اور صبر کا نتیجہ تھا۔ اسی جد و جہد کے پس منظر میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور اسے قرض حسنہ کہا گیا، یعنی ایک ایسا بہترین قرض جس کا بدلہ اللہ نے خود اپنے ذمے لیا ہے، اور وہ بھی کئی گنا بڑھا کر۔ تو حاصل کلام کیا ہے؟ بات چاہے گھر کے اندر بیوی کے ساتھ سلوک کی ہو یا میدان جنگ میں دشمن سے مقابلے کی، ہر عمل کی بنیاد ایک ہی چیز پر ہونی چاہیے: تقوی، یعنی اللہ کا خوف اور اس کی رضا کا خیال۔ یہی کامیابی کی اصل ضمانت ہے۔ تو آخر میں یہ آیات ہمیں ایک اہم سوال کے سامنے لا کھڑا کرتی ہیں۔ ہمارے ذاتی معاملات ہوں یا ہمارے اجتماعی فیصلے، کیا ہمارا معیار مادیت ہے یا تقوی؟ کیا ہم مشکلات میں اپنی تعداد اور وسائل پر بھروسہ کرتے ہیں یا اللہ پر توکل؟ انصاف، ایمان اور صبر کے یہ قرآنی اصول آج بھی اسی طرح زندہ ہیں اور ہماری زندگی کے ہر قدم پر ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔